بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائد الزاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زاہدوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ اور کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے کی جنہوں نے 70 برس باوضو رہے اور اپنی حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وضو کے بغیر رہے ہوں۔ تصوف کے جتنے سلاسل ہیں ان سب کے وہ سرخیل ہیں، اور 130 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ طیبہ طاہرہ کی گود میں کھیلنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 70 بدری صحابہ کی انہوں نے زیارت کی۔ اور ناظرین کرام، وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی آنکھوں سے اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، وہ لوگ جنتی ہوں گے، اس بشارت کے بھی یہ مصداق ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم و معرفت کے وہ سرچشمے نصیب کیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم سے براہ راست ان کے سینہ اطہر سے ان کو علوم و معرفت کے وہ سارے دریا ملے اور ان سے یہ سیراب ہوئے۔ گھٹی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور نام بھی حسن انہوں نے ہی رکھا۔ ناظرین کرام، ان کے اتنی کرامات اور ان کے جو مقام ہے اور ان کی عظمتوں کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انبیاء گفتگو فرما رہے ہوں، ان کے مشابہ ان کے الفاظ اور ان کے اقوال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے مریدوں میں کون کون سی شخصیات بڑی داخل تھی، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ تصوف کے جو لوگ سرخیل تھے، جناب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الواحد بن زید، یہ ان کے مرشد تھے۔ اور مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ان کی مجلس واعظ میں آیا کرتی تھی، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ نے واعظ شروع کرنا تھا، ہزاروں لوگ موجود تھے اور آپ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت واعظ شروع نہیں ہو رہا؟ فرمایا کسی کا انتظار ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ بڑھیا عورت جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں اس نے عصا لیا ہوا تھا، اور وہ اس کے سہارے سے آہستہ آہستہ چلتی آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے واعظ شروع فرما دیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا، حضرت اس بڑھیا کے لیے آپ نے جو ہے اپنا واعظ جو تھا اس کو موقوف فرمایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جو شربت ہاتھی کے لیے تیار کیا جائے اس کو چونٹی یا چڑیا نہیں پی سکتی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے محدث بھی تھے۔ اور لوگوں نے پوچھا، حضرت بعض اوقات آپ براہ راست کے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کا واسطہ نہیں دیتے۔ فرمایا یہ جو حجاج بن یوسف ان کے ساتھی سیدنا علی المرتضیٰ کے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے جب میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لیا کرو کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام حسن بصری کی کرامات اتنی ہیں کہ الگ سے ایک والیوم پورا بڑا بن سکتا ہے ان کی کرامات کا، ان کا زہد و تقوی، اور سب سے بڑھ کے اخلاص ان کے اندر جتنا تھا دین کے معاملے میں کہ ایک دفعہ واعظ کرنے کے لیے یہ کھڑے ہوئے، بڑا اعلیٰ واعظ کیا تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے ان کو کئی ہزار جو تھے درم ان کو پیش کیے، 5000 درم پیش کیے، اور ساتھ 10 تھان پتلا باریک کپڑا جو قیمتی ترین اس دور کا تھا وہ پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا، میاں یہ تم لے جاؤ،
ہم واز کے بدلے دنیا نہیں لیتے، اس لیے کہ جو آدمی واز کے بدلے دنیا لیتا ہے قیامت کے دن جب وہ حشر میں جائے گا تو دین اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ دنیا کی مال و دولت تو وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، آج ان کے زہد و تقویٰ، ان کی کرامات، ان کا اخلاص، ان کا صدق و صفا، ان کی عظمتیں، ان کے حدیث کے علوم، ان کے علوم معرفت پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے 3 صوفیاء کو ہی آج اپنے ساتھ بلایا ہے۔ پہلے آپ تینوں مہمانوں سے واقف ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر علی صاحب، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان صوفی اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی سیدنا امام حسن بصری کا نام آتا ہے، تصوف کے تمام سلاسل کی گردنیں جھک جاتی۔ بے شک یہ آپ نے جو ابتدا میں گفتگو فرمائی ہے اس سے تو پوری طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف کے جتنے سلاسل ہیں آپ اس کے امام ہیں، اور حدیث کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ ان کا ایک تیسرا پہلو جو ہے کہ وہ بہت بڑے مفسر تھے، اچھا، اور تفسیر کی کتابوں میں ان کے جو افادات اور تفسیری نکات موجود ہیں وہ اب ایک مکمل تفسیر کی شکل میں شائع بھی ہو گئے ہیں۔ جامع ازہر سے ایک صاحب نے PhD کی ہے اور وہ تفسیر بھی شائع ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گھٹو دی، اور پھر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں رہتے تھے۔ اصل میں ان کی جو والدہ تھی سیدہ خیرہ، وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی تھی، لیکن آپ نے انہیں آزاد فرما دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے جو والد گرامی، خادمہ میرا خیال ہے کہنا چاہیے، یہ ہمارے ہاں یہ جو باندی اور لونڈی، میں عرض کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں لونڈی یا باندی تو اس وقت وہ باقاعدہ کنیز تھیں کہ جو رواج کے تحت ان کے حصے میں آئی تھیں، لیکن ام المومنین کی کرم فرمائی یہ کہ آپ نے انہیں آزاد فرمایا۔ اسی طرح ان کے والد کو آزاد کیا تھا حضرت زید ابن ثابت نے۔ جب یہ دونوں آزاد ہو گئے تو ان کی شادی ہوئی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے۔ لیکن آپ کی والدہ کی وفا کا جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ ام المومنین سے وہ جدا نہیں ہوئیں اور ہر وقت ام سلمہ کی خدمت میں رہتی تھی، اور جب کسی کام میں مصروف ہوتی تو ام المومنین کی یہ کرم نوازی تھی کہ وہ امام حسن بصری کو کھلایا کرتی تھی اور ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتی تھی۔ تو یہ فیضان ہے ام المومنین کا۔ اور پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کے انہوں نے باطنی علوم سیکھے، ظاہری علوم بھی انہی سے سیکھے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصطلاح ہے پاس انفاس کی، نفی اسبات کی جو تصوف میں آتا ہے۔ جی تصوف نہیں بلکہ حقیقتاً کلمے کی بنیاد یہ، ہم تصوف کا لفظ استعمال کرنے کے بعد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف دین کے متبادل یا متوازن، نعوذ باللہ تعالی، وہ لوگ کہ جو دین کی روحانی حقیقت سے ناواقف ہیں، اور جو ایمان کی حقیقت یؤمنون بالغیب ہے، اور یؤمنون بالغیب کا تعلق روحانیت سے ہے، تو وہ لوگ تصوف کو ایک علیحدہ معذلہ ثم معذلہ دین قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی کج فہمی ہے۔ تو یہ ایک باطنی تربیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کلمہ تلقین فرمایا تھا، اسی طرح خلوت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو کلمہ تلقین فرمایا۔ حضرت علی سے بہت سے سلاسل ہیں، ان میں کمیل بن زیاد بھی آپ کے اصحاب میں شامل ہیں۔ ایک سلسلہ حسن بصری سے، دعائے کمیل وہ انہی سے ہے؟ جی ہاں، یہ دعائے کمیل انہی سے ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلقین فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے فرمایا کہ جو تصوف ہے وہ دین کا جوہر جو ہے وہ تصوف ہے، یہ بات درست ہے؟ جی گائی صاحب بالکل، اگر آپ دیکھیں تو دین کا حصہ تصوف ہے، اور جب تصوف کو آپ دین سے الگ کر دیں تو پھر دین نہیں رہتا۔ یہ براہ راست حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وہ کس طرح؟ حدیث احسان جو اتنی مستند ترین حدیث ہے کہ اس کے راویوں میں حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت شامل ہیں جو عام یعنی بغیر احتیاط کے حدیث روایت کرنے پر خود پابندی لگایا کرتے تھے۔
بلکہ بعض کا تو کوڑے لگا دیا. میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا, آپ نے ارشاد فرما دیا, شک پڑا جہاں. یعنی وہ اس کے راویوں میں شامل ہیں. وہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کچھ سوالات کر کے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے کون آیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. ٹھیک. آپ کو کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ ایمان کیا ہے, اسلام کیا اور احسان کیا ہے. اب دیکھیں حدیث سے براہ راست ثابت ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے, تو دین میں کیا پوچھا انہوں نے؟ ایمان کے بارے میں پوچھا, اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں. اسلام ہمارا عمل ہے, اس کی نیت ایمان ہے. ایمان بھی ایک عمل ہے اور اس کی نیت احسان ہے. واہ 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 واہ. جب آپ بغیر نیت کے کوئی کام کریں گے, انما الاعمال بالنیات, آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی بنیاد نیت ہے, جس کی بنیاد ہی نہ ہو وہ عمارت کہاں کھڑی ہوگی. اب آ جائیں امام حسن بصری. اچھا, جب ہم امام حسن بصری پہ غازی صاحب قبلہ آتے ہیں تو بڑے جامع اور مؤثر انداز سے آپ نے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. امام حسن بصری کے مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جس نے بھی ہماری تاریخ تصوف میں آپ کا ذکر کیا, جس انداز سے کیا, جیسے حضرت علی حجویر دادا گنج بخش نے جب ذکر کیا تو فرمایا وہ امام عصر ہیں, فرید دہر ہیں. واہ واہ واہ. اب آپ تصور کریں گے وہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار نے جب ذکر کیا تذکرۃ الاولیاء میں تو فرمایا یہ پروردہ نبوت ہیں اور خو کردہ فتوت ہیں. سبحان اللہ. پروردہ نبوت کا مطلب کیا ہے کہ ام سلمہ کی گود میں, یعنی خانوادہ نبوت کے اندر آپ کی پرورش ہوئی ہے. اور خو کردہ فتوت کا مطلب کیا ہے کہ جو دین کے اندر جوان مردی ہے اس کا مجسم پیکر حسن بصری ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ بنیادی ویلیوز. غازی صاحب قبلہ یہاں تصوف کی بات ہوئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں متوازی اور یہ وہ, میں آپ کو عرض کروں اگر آپ اسلام کی ایتھکس کو کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ تصوف ہے. اسلام کی جو ایتھیکل ٹیچنگز ہیں, مورل ٹیچنگز ہیں, اخلاقی تعلیمات ہیں, اسلام کی جو اخلاقیات ہے وہ تصوف کے اسالیب ہیں, تصوف کے ایٹیکیٹس ہیں, تصوف کے آداب ہیں. ان آداب کو پوری روح کے ساتھ صوفیاء نے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا ہے. ٹھیک. حضرت حسن بصری کی شخصیت کو آپ دیکھیں, دنیا سے دوری, زہد, ورع, اور اس سے بڑھ کے جس کا تذکرہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا, اخلاص. اخلاص کے اس درجے پہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک بڑی بزرگ شخصیت تشریف لائیں, گفتگو ہوئی تو انہوں نے کچھ کہا, آپ مجھے بھی کچھ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہو, چاہے وہاں تم شفقت کی نیت سے ہی جاؤ. واہ 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 واہ. شفقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اس لیے بلائیں کہ آپ ان کی تربیت کرو. آپ کچھ لینے نہیں جا رہے, ان سے مروب ہونے نہیں جا رہے, اس کے باوجود بھی بادشاہوں سے دور رہو. دوسری بات, تنہا عورت کے پاس کبھی نہ بیٹھو, چاہے وہ عورت اپنے زمانے کی رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو. اور تیسری بات, راگ, رنگ, ساز و آواز سے اپنے کانوں کو دور رکھو, کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کے ضرور آپ کے اوپر اثر چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک. یعنی آپ تصور کریں کہ عملی زندگی میں احتیاط کا کیا عالم ہے. واہ واہ. جی ڈاکٹر نوید اظہر, خاص بات کیا, مجھے اخلاص ان کے ہاں اور انکسار دو چیزیں بہت عروج پہ نظر آتی ہیں. علوم معرفت تو ظاہر ہے صاحبان نظر ہی سمجھ سکتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور زہد اور ورع یہ تصوف کی بنیاد ہے. دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور قرآن و سنت سے تمسک کرنا. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک تصوف کے امام ہیں. کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور عرض کیا کہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ, کہ یا رسول اللہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. واہ واہ. تو ان کے بعد باقی خلفائے راشدین, ان کے بعد عشرہ مبشرہ, اور ان کے بعد اصحاب صفا کا درجہ ہے, اور ان کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے. ٹھیک. تابعین کے دور میں سب سے بڑی دو شخصیات ہمارے سامنے ہیں جو تاریخ کے حافظے میں محفوظ ہیں. ٹھیک. اور بھی بہت ساری شخصیات تھیں لیکن تاریخ انہیں محفوظ نہیں رکھ سکی. وہ دو شخصیات حضرت اویس کرنی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما ہیں. حضرت حسن بصری مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, اور واعظ فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں تشریف لائے تو انہوں نے حالات دیکھے واعظین کے, تو سب کو واعظ سے منع کر دیا,
اور اچھا سب کو منع کر دیا اور آرڈر دیا کہ ان کے ممبر توڑ دیے جائیں. اچھا. اور ان کے ممبر توڑ دیے گئے. اور جب حضرت حسن بصری کی مجلس واعظ سے آپ کا گزر ہوا تو ان سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا طالب علم ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہ میں عالم ہوں اور نہ میں طالب علم ہوں، البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو یہ انکسار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو واعظ کرنے کی اجازت ہے. یعنی آپ کی باطنی کیفیت دیکھی کہ ان کے اندر اخلاص موجود ہے اور ان کا باطن بھیگا ہوا ہے. یہ جو بیان کرتے ہیں نمود و نمائش کی خاطر یا اپنی پروجیکشن کی خاطر یا اپنے آپ کو پروڈیوس کرنے کی خاطر نہیں کرتے. کوئی ریا کا گزر نہیں ان کی گلی سے. ریا کا گزر نہیں ہے. تو آپ کو اجازت دی اور آپ نے پھر حضرت علی کی خدمت میں رہ کر ان سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا. ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ صوفیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے اوامر، نواہی اور مباحات کے جو دائرے ہیں ان سے تجاوز نہیں کیا. اچھا کہیں یہ تو نہیں اس وقت چونکہ فلیکس وغیرہ نہیں تھی جی ہاں تو اس لیے یہ ہمیں ان کی سادگی انکساری ملتی ہے. تو اس دور میں اگر فلیکسیں ہوتی تو یہ فلیکس نہ بھی ہوتی تو نفس تو اس دور میں بھی لوگوں کے اندر تھا. اس دور میں بھی کفار تھے، سرکشی کرنے والے تھے، منافقین تھے، ریاکار تھے. لیکن اپنے نفس کی سازشوں کو پہچاننا اور دقائق ریا کو پہچان کر ان کی سرکوبی کرنا یہ اہل تصوف کا وتیرہ رہا ہے. نہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی فلیکسیں، پروجیکشن اور یہ اور ہنگامے اور شور ہے یہ سارا جو ہے یہ نفس کی کارکردگی ہے. جی ہاں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اچھا ایک دائرہ اوامر کا ہے. اوامر کے 5 درجے ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب. ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں. دوسرا دائرہ نواہی کا ہے. نواہی کے بھی 5 درجے ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، اسات، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. ان سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تیسرا درجہ ہے مباحات کا، وہ کام جنہیں آدمی کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ بندہ مسلمان کی آزادی کا دائرہ ہے. جب ان 3 دائروں سے آدمی تجاوز کرتا ہے تو اسے فجور کہتے ہیں. اوامر کو ادا نہیں کرتا تو فجور میں داخل ہے، نواہی سے رکتا نہیں تو فجور میں داخل ہے، اور مباح کے دائرے سے تجاوز کرتا ہے تو وہ فجور میں داخل ہے. آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان درجوں میں گڑبڑ کر دی ہے. جو چیزیں فرض ہیں ان کو ہم نے مباح کے درجے میں رکھ دیا ہوا ہے. نماز فرض ہے اور ہم کہتے ہیں چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں. اور وہ رسوم جو زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں یا مباح کے درجے میں ان کو فرض کے درجے میں لے گئے. اب امام حسن بصری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اوامر اور نواہی اور مباحات کے دائرے سے تجاوز کرنا کسی طرح بھی تصوف کا حصہ نہیں ہے. یہ نفس کی سازش ہے. آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر آپ سے دین سمجھنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ صبر 2 چیزوں میں ہے. 2 چیزوں کا نام صبر ہے. پہلی چیز ہے مصیبت اور بلا پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس کو برداشت کرنا. دوسری چیز ہے نواہی پر صبر کرنا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کرتی ہیں، نواہی کے جو 5 درجے ہیں انہیں بجا نہ لانا، ان سے رک جانا، یہ صبر ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے زاہد ہیں اور میں نے ساری زندگی آپ سے بڑا زاہد اور تارک دنیا کوئی نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے نہیں، اس میں بھی ایک باریکی ہے. اچھا میرا جو صبر ہے وہ تو اپنی پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے ہے اور ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے بے صبری ہے، اس کو میں نے صبر قرار دیا ہوا ہے. وہ کہنے لگا اس کی وضاحت فرمائیں. آپ نے فرمایا وضاحت یہ ہے کہ میں جو نیک اعمال کرتا ہوں، اوامر بجا لاتا ہوں، ان میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جنت جو مجھے پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے. اچھا. اور وہ نواہی جن سے میں بچتا ہوں ان میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ دوزخ چونکہ بڑے عذاب والی جگہ ہے اور اس سے میں بچ جاؤں. تو اس سے بچنے کے لیے جو اضطرار اور بے چینی اور بے صبری میرے اندر پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے میں نواہی سے بچتا ہوں. اصل صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نصیب پر مطمئن رہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اوامر اور نواہی کو اختیار کرے. اللہ اکبر. یعنی اپنے نفس کا اس میں اتنا شائبہ بھی نہ ہو کہ جنت کا لالچ اس کے دل میں آ جائے یا دوزخ کا خوف اس کے دل میں آ جائے. وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. سید صاحب طی الارض کا لفظ ہے. جی ہاں، طی الارض ہے
کہ وہ بھی حاصل تھا آپ کو؟ یعنی ایک آدمی آپ کی خدمت میں آتا ہے بہت بڑا اپنے وقت کا صوفی، وہ کہتا ہے جناب مجھے قرآن حکیم یاد تھا اور اب مجھے قرآن شریف جو ہے وہ بھول گیا ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا مسجد خیف میں ایک بزرگ، ہاں یہ ابو عمر دانی قراء کے بہت بڑے امام ہیں، اچھا، اور ان کا ایک بڑا نام ہے. تو کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ معصیت غالب آئی اور قرآن کریم ان کو بھول گیا. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مسجد خیف میں مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ ہیں، مسجد میں گوشہ نشین ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کروا لیجئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ قرآن کریم جو آپ کے سینے سے نکل گیا ہے یہ برکت دوبارہ سے آپ کو حاصل ہوگی. وہ قاری صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور ایک طویل وقت گزرا وہاں پہ، بہت سے لوگ وہاں جمع تھے اور پھر ایک انتظار تھا. تو آخر میں ایک شخص آئے کہ جن کو وہ قاری صاحب نہیں پہچانتے تھے. اچھا، تو لوگ بہت عقیدت پہچان نہیں سکے. ہاں لوگ پہچانتے تھے، اس میں پہچان نہیں سکے. جی اس وقت وہ صورتحال میں عرض کرتا ہوں آپ سے. میرا خیال ہے انہوں نے نا وہ منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا جب اس وقت. جی وہاں تک آ رہے ہیں نا، ابھی تو وہ آئے تھے نا. تو لوگ ان سے بہت عقیدت اور محبت سے ملے. جو لوگ عقیدت اور محبت سے ان کا احترام کر رہے تھے وہ یقیناً ان کو جانتے تھے کہ یہ کون صاحب ہے. اس کے بعد پھر وہ بزرگ رخصت ہو گئے اور لوگ بھی چلے گئے. آخر میں وہ بزرگ وہاں پہ باقی رہے کہ جو گوشہ نشین تھے، اور چونکہ ابو عمر دانی تو آئے اس وقت ہے کہ جب اجتماع تھا، تو جب آخر میں وہ بزرگ رہ گئے تو سمجھے کہ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن سے میں نے دعا کروانا ہے. انہوں نے پھر دعا کی اور بتایا کہ اس طرح سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور قرآن سینے میں آ گیا. قرآن سینے میں آ گیا. وہ بڑے خوش تھے. تو لیکن جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے اچھا تم یہ بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے کہ میری ہمارا راز کس نے فاش کیا ہے؟ کہ کس نے راز یہ فاش کر دیا کہ چھینی ہوئی نعمت تمہیں پھر مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے پاس جاؤں. تو انہوں نے فرمایا اچھا اس نے میرا راز فاش کیا ہے، اب میں بھی اس کا راز فاش کروں گا. تو فرمایا یہ جو آئے تھے نا بزرگ یہ وہی تھے، اور جس نے تمہیں بتایا تھا وہ حسن بصری تھے نا. اور یہاں جو ملے آ کے لوگ جن سے احترام کر رہے تھے اور میرے پاس آ کے ان کا انتظار کر رہے تھے، یہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، ظہر کے بعد آتے ہیں بصرہ سے اور عصر تک ہمارے پاس رہتے ہیں، اور لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے فیضان سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. یہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ مجھے تو کبھی کبھی آپ کے بارے میں کچھ شک اس طرح کا پڑتا ہے. نہیں یہ تو باتیں بالکل علیحدہ سے. یہ غازی صاحب ایک بڑی واقعتاً بات ہے کہ اس فزکس کے لحاظ سے بھی تنولی صاحب آپ کو زیادہ بتا دیں گے کہ انسان کی رفتار کی قوت کیسے بڑھتی ہے. یہ کائنات میں میں بریک لے لوں ڈاکٹر تنولی، آج آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہے طی الارض جو ہے یہ کس طرح کر کے دکھانا ہے، کر کے دکھانا، کر کے بھی دکھائیں. یہ سید قمر کو ہے لیکن یہ چھپاتے بہت ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیں چکر دیتے ہیں شاہ جی. ناظرین کرام ذکر اس پاک ہستی کا دیکھیں نا جس نے براہ راست صحابہ کرام سے وہ جو تھے علوم نبوت وہ آگے حاصل کیے، علوم معرفت حاصل کیے، اور پھر تمام تصوف کے جو سلاسل ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں جن کو ہم تصوف میں پڑھتے ہیں اور جن کے نام آتے ہی اہل دل اور اہل معرفت کے سر جھک جاتے ہیں، ان کے امام جو ہوں گے ان کی شان کیا ہوگی، آپ کی کرامات کیا ہیں. اور یہ جو طی الارض کا فلسفہ ہے یہ ہم نے ڈاکٹر تنولی سے ابھی سمجھنا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حج پہ جا رہے ہیں اور پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آپ کے ساتھیوں کو. امام حسن بصری آپ نے کہا یار کھجوریں کھاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کھجوریں کھائیں. جب کھجور کھا کے گٹھلی ہاتھ پہ رکھی تو وہ سب کی گٹھلیاں سونے کی بن گئی تھی. ناظرین کرام یہ پتھر اور مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہاتھ ہے بندے کا، ہاتھ ہے مومن کا، کیا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب ہو، کار آفریں ہو، کار کشا ہو، کار ساز. جی ڈاکٹر صاحب. جی غازی صاحب قبلہ جیسے ذکر ہو رہا ہے، پہلے تو طی الارض سمجھائے نا. آپ کو بات بھولی نہیں. دیکھیں غازی صاحب قبلہ عرض ہے کہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو تخت سبا کا جو واقعہ سمجھ آ گئی جی، وہ سارے کا سارا اس کو ایکسپلین کرتا ہے. بہت اچھا. اور اس کا صرف ایک ہی راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت سلیمان نے دے دیا. کیا جواب دیا؟ جب تخت سامنے آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی. غازی صاحب قبلہ یہ جتنے خرق عادت سے معاملات ہیں یہ آپ کی پریولیج نہیں ہے.
آپ کا استحقاق نہیں ہے، واہ واہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ واہ واہ واہ، اور جس پہ چاہے کر دے، جس پہ چاہے کر دے، جیسے چاہے کر دے۔ اگلی بات، اللہ کے فضل تک پہنچنے کا راستہ اللہ کے فضل پہ اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ واہ، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اپنے شیخ سے میں کیسے فیض لوں، انہوں نے کہا بے غرض ہو جاؤ، بے لوث ہو جاؤ۔ سوال کرنے والے نے کہا حضرت اگر میں بے غرض ہو جاؤں تو پھر تو فیض ملے گا نا؟ فرمایا تیرا یہ جملہ تیرے بے غرض نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اوہ ہوئے 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 ہوئے، یہ صوفیاء ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین انسان ہوتا ہے۔ وہ آپ کے نفس کے دھوکوں کو وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں کسی کی آنکھ نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کے فضل کا مستحق وہ بنتا ہے جس کی نظر اپنی ذات، اپنے اعمال اور اپنے استحقاقات سے زیادہ اللہ کے فضل پہ ہوتی ہے، اور وہ کلیتاً بے لوث ہو جانا ہے۔ اس کی مثالیں صوفیاء ہیں۔ سمجھ آ گئی۔ اچھا اب واپس آ گئے حضرت امام حسن۔ اللہ کا شکر اتنا مشکل معاملہ حل ہو گیا، میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی۔ آسانی سے عرض یہ ہے کہ جو جیسے ہم ذکر کر حافظ افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جی یہ جو چک تیدو والے، تو ان کو بھی یہ حاصل تھا۔ ایسے ہی صوفیاء، بشیر حسین اور میں آپ کو عرض ناظم، کروں سچی بات بشیر یہ حسین ناظم اتنے بڑے اسکالر تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ خود مجھے سنایا اور وہ اس کے راوی، اور کئی چیزیں میں نے خود حضرت حافظ افضل فقیر ہے، صاحب یہ تو بالکل دیکھیں حضرت عثمان کا صحابی، حضرت معاذ اللہ العظیم حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی کا شان ہے نا، تو سرکار کی امتیوں کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو خود ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو صوفیاء تو اس کو بالکل معمولی چیزیں سمجھتے ہیں اور اس کو منزل قرار ہی نہیں دیتے، وہ اس سے آگے گزرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور مادی اجسام جو ہیں فزکس میں، ان میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کتنی جلدی وہ سفر کرتے ہیں، اور انسان تو تمام طاقتوں کا مرکز اور مجموعہ ہے، تو اس کی باطن کی قوت کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اور جیسے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ خدا کے فضل سے ہے۔ وہ تو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من اب غازی صاحب یہ جو آپ نے آیت بتا دی، اب میں یہ ذہن میرے میں تھی، یہ آیت میں پڑھنے لگا تھا، آپ نے ارشاد فرما دی، یہ آیت ھذا من فضل ربی کی وضاحت ہے۔ وہ کیسے؟ کائنات یہ کرامت میری ہوگی آپ کی؟ یہ ضرور آپ کی کرامت ہوگی، ہم تو اپنی کرامت کہہ گئے، یہاں پھنس رہے ہیں۔ آپ کا میں کہنے والا تھا نہیں، یہ اصل میں نیت کی استقامت ہے جس کی برکت سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا غازی صاحب، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کائنات انسانی کا سب سے بڑا طی الارض معراج ہے۔ اس کو جب اللہ نے بیان کیا تو فرمایا یہ میں نے کیا ہے، اور یہ رجب کے مہینے میں ہم بیان رجب کے کر رہے مہینے ہیں۔ میں۔ اب دیکھیں فضل کے ساتھ منسلک ہوا، یہ منسوب ہوا، سبحان الذی اسریٰ، اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا ہوں، یہ ھذا من فضل ربی، یہاں کسب نہیں ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جو بات ارشاد فرمائی نا، یہ آیہ مبارکہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کے سب سے بڑے طی الارض کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ منسوب کر کے، وابستہ کر کے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اچھا غازی صاحب، حضرت حسن بصری پہ آتے ہیں۔ جیسے ہم بات ہو رہی تھی کہ حضرت جو صوفیاء ہماری معاملات کو، ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے کیسی تعلیمات دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحبت الاشرار یورث سوء الظن بالاخیار، بروں کی صحبت سے بچو۔ اچھا، یہ ایسا قول ہے جس کو اکثر صوفیاء نے کوٹ کیا حضرت حسن بصری کے والے سے، حضرت کشف المحجوب نے کیا، بقیہ لوگوں نے درد میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ، خوبصورت بات، درد مندہ دی صحبت ہے میں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے مل ہزاراں، تے کی ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے، درداں دی صحبت ہے، یہ اگلا حصہ ہے اس قول کا۔ ہاں، جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ اچھا، اب اس قول کے اندر اس سے اگلا مرحلہ ہے، یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر درد مندوں کے پاس بیٹھو گے تو درد ملے گا، شر والوں کے پاس بیٹھو گے تو شر ملے گا۔ حسن بصری فرما رہے ہیں شر والوں کے پاس بیٹھو گے تو ایک اور نقصان بھی ہوگا کہ جو اہل خیر ہیں ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں سوء ظن پیدا ہو جائے گا، اس سے بچو۔ اچھا، اب یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ چند دن پہلے ہم نے یہاں آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا باقی باللہ پہ، حضرت پہ، تو آپ کا ایک قول یہاں ڈسکس ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا صحبت ناجنس سے بچو۔ ہاں، اب دیکھیں کہاں باقی باللہ، سب سے بڑی سزا یہ ہے، میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا بتایا، کہاں باقی باللہ اور کہاں حسن بصری، کتنا زمانی بہت ہے، لیکن تعلیم ایک ہی ہے، تعلیم ایک ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس من کی دولت کا اور جمعیت خاطر کا اور غبار خاطر کے انکار کا اور غبار خاطر کو رد کرنے کا سودا ہے، صحبت اشرار کے پاس بیٹھ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی فرمائے کہ اگر تجھے شریر آدمی سے نقصان پہنچتا ہے تو فرماتے تھے کہ خود اپنے آپ کو کوسو،
کہ تم اس کو کیوں نہیں پہچان سکے. اچھا اس کے اوپر ایک اور اچھا اس قول کی وضاحت بڑے پیارے انداز سے جو آپ نے ارشاد فرما رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش نے کی ہے. جی اچھا کیا کی؟ فرماتے ہیں حسن بصری نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں جعلی صوفیوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے عیبوں کو دیکھ کے اصل صوفیاء کا رد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جعلی صوفیاء کے پیچھے وہی چلتا ہے جو خود جعلی ہوتا ہے، کیونکہ جنس کے پیچھے جنس جاتی ہے. وہ اصل صوفیاء کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ بھئی وہاں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، وہاں مشقت کرنی پڑتی ہے. اصل صوفی کون ہے؟ اصل صوفی وہ ہے جس کے خیال میں، جس کے ظاہر و باطن میں، جس کی آنکھوں میں، جس کی سماعتوں میں اللہ کے مشاہدے کے علاوہ کچھ نہ ہو. بھائی صاحب دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ کافر کیسے لوگ ہیں؟ ان کی آنکھوں پر ہمارے ذکر کے بارے میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کان ہمارے ذکر کو سن نہیں سکتے. بھائی صاحب سوچنے کی بات ہے، ذکر سننے کی چیز ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے؟ سننے کی. تو آنکھوں پہ پردہ ذکر کے بارے میں کیوں پڑ گیا؟ اب دیکھیں اس کی وضاحت سورہ کاف میں یہ ہے جہاں ارشاد ہوا کہ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ذکر والوں کے چہرے سے نہ ہٹیں. واہ واہ واہ. پتہ یہ چلا کہ ذکر سے آنکھوں پہ پردہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل ذکر کی مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب حج پہ جا رہے تھے تو راستے میں پانی کی ضرورت پڑ گئی اور لک و دک صحرا تھا تو ایک کنواں نظر آیا دور. وہاں جب گئے ان کے ساتھی آپ کے مرید تو وہاں پانی نہیں تھا تو انہوں نے کہا حضرت پانی نہیں. آپ نے کہا چھوڑو اللہ پہ یقین رکھو اور نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا آگے گئے تو پانی اوپر تک آ چکا تھا، کناروں تک. ساری کائنات ان کی محتاج ہو جاتی ہے. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے دست تصرف میں ہے ساری کائنات اور اللہ تعالیٰ پر انہوں نے قبضہ جما لیا اپنا. یہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا. من کان اللہ لہو. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک. اور آخرت کی فکر بہت زیادہ ہے. ہاں کبھی مسکرائی نہیں. کبھی مسکرائی نہیں. بلکہ امام ابن سیرین سے ناراض ہو جاتے تھے، وہ بہت ہنستے تھے. جی ہاں. تو یہ کہتے تھے کیا کرتے ہو؟ جی ہاں. تو قرآن پاک میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. درجات قرب اعمال کے حساب سے ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اور اعمال کے مطابق ہی لوگوں کو ان کا پھل ملے گا، ان کا بدلہ ملے گا. ایک آدمی جو عمل نہیں کرتا اور یہ امید رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کی یہ امید جو ہے خام خیالی پر مبنی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جے تم وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تم چڑھیا اتے دار بھی نہیں. جے تم وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تم چڑھیا اتے دار بھی نہیں. ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا ملدا یار بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس سے ہر لمحہ جنگ لڑنی پڑتی ہے اور یہ وہ جنگ ہے کہ جو قبر کی دیواروں تک جاری رہتی ہے. پیر فضل گجراتی نے کہا برہوں وچ تجنا پیندا ہے آسائشاں نو آراماں نو تے کنڈیاں تے ٹرنا پیندا ہے گل بدنا نو گل فاماں نو. واہ واہ. تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس پر چل کے جائیں گے تو محبوب ملے گا. محبوب کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہو، چاہے مجازی محبوب ہو، چاہے جنت ہو. تو آج کا جو معاشرہ ہے یہ آخرت کی فکر سے بالکل ہی بے بہرا ہوتا جا رہا ہے. کفار مکہ آخرت کے منکر تھے اور آج کا مسلمان زبانی کلامی تو آخرت کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کا دل آخرت سے غافل ہے. ٹھیک. کفار مکہ کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مکی دور کی جو صورتیں ہیں ان کو اگر سٹڈی کیا جائے تو وہ ساری فکر آخرت پر مبنی ہیں. جیسے 30ویں سپارے کی صورتیں کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں. تو آج کے مسلمان کو بھی اگر آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید کی ان صورتوں کی طرف توجہ اس کی دلائی جائے جن میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری. اچھا آپ نے فرمایا تھا کہ رونا جو ہے جی ہاں وہ تو اگر قدرتی اور فطری ہے جی اللہ رسول کی محبت میں یا قیامت کے خوف سے وہ تو ٹھیک ہے، جی لیکن یہ جو خود رونا ہے اس کی بھی آپ نے بڑی مذمت کی. وہ ریاکاری ہے نا. اور یہ جو آنکھوں میں وہ ڈال لیتے ہیں کوئی چیز، کوئی کیمیکل استعمال کر لیتے ہیں
تو یہ تو پھر وہ آپ نے فرمایا وہ شیطان کا رونا ہے. ریاکاری کا کوئی بھی عمل اللہ سے دور کرتا ہے، اور شرک اصغر ہے. حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے نا. تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ انہی لوگوں سے پھر جزا طلب کر جن کے لیے تو کرتا جن کے لیے کیا تھا. تو اس کی تو بڑی وعید ہے، وہ تو دوزخ کا مستحق بنائے گا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان میں ایک جنازہ پڑا اور میت کی تدفین ہوئی تو آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور سرانے کی طرف کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی اور فرمانے لگے کہ آخرت کا جو سفر درپیش ہے قبر اس کی پہلی منزل ہے، اور جس سفر کی پہلی منزل اتنی خوفناک اور خطرناک ہے اس کے باقی مراحل کتنے خوفناک ہوں گے. آج کے دور میں اگر صوفیاء کرام کی ان تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھا جائے تو پھر نہ یہ خود ساختہ رونے کی ضرورت رہتی ہے، نہ فلیکسوں کی ضرورت رہتی ہے، اور نہ ان مسائل کی ضرورت رہتی ہے جن کا روزانہ یہاں ذکر ہوتا ہے. یہ سب فکر آخرت سے بے بہرہ ہونے کا نتیجہ. حضرت داتا صاحب یا خواجہ غریب نواز وغیرہ ان کوئی فلیکس انہوں نے استعمال نہیں کی؟ وہ تو خود کو چھپاتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان سے ملتے تھے. ان کا مقصد کوئی بزنس کرنا تو نہیں تھا. ہم نے تو تصوف کو کاروبار بنا دیا. انہوں نے تو مذمت کی ہے، انہوں نے تو اس کی مذمت کی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مردہ دلی میں تباہی ہے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت مردہ دلی کیا ہے؟ فرمایا کہ آخرت سے بے رغبت ہو جانا اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جانا. جی شاہ صاحب، یہ تصوف جو ہے صوفیاء کرام ان کا جو دین ہوتا تھا، یہ لوگ ان کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا، حضرت غوث الاعظم دیکھا، خواجہ معین الدین چشتی، سیدنا علی جویری، ڈاکو آیا، برا آیا، بدکار آیا، ولی بن کے نکل جاتے تھے. تو یہ ان کے پاس کیا ٹرک تھا، وہ خاص کیا تھا، اور آج کے دور میں کیوں؟ آج کے دور میں تو اور زیادہ بڑھ جاتے صوفیاء کی محفل میں آ کے، ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ غازی صاحب، یہ جو بنیادی بات آپ نے فرمائی کہ اخلاص، اور اخلاص ہی دین ہے، اور جو شخص اخلاص پہ کاربند ہو جاتا ہے اس کے لیے باقی دین کو سمجھنے کے، دین کو پھیلانے کے، دین کو سمجھانے کے اور دین کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. ٹھیک، جب ہم یہ کہتے ہیں صوفی لوگ یہ کرتے ہیں، صوفی لوگ ہی نہیں بلکہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کا مصدر و منبع سمجھتا ہے، وہ صرف تعلیمات ظاہریہ پر ہی اپنے آپ کو نہیں روکتا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر پوری طرح سے اتارتا ہے. اور وہ صرف یہ نہیں کہ جیسے تنولی صاحب نے بات کی کہ ایک شخص جو تھا وہ چاہتا تھا کہ فیض لے اور اپنی ذات کو جدا نہیں کرتا. یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملہ تقاضے ہیں ظاہری، باطنی، معاشرتی، اعتقادی، ان کو پوری طرح سے اختیار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتے ہیں. ان کا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو ان کی عبادت، ان کی معاشرت، ان کی معیشت اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے گرد ہی گھومتی ہے، اور وہ ان کی حقیقت کو اپنے قلوب میں اتارتے ہیں. پھر ان کا جب قلب روشن ہو جاتا ہے تو قلب روشن کی یہ برکت ہے کہ جو شخص بھی نزدیک ہوتا ہے اس شخص کے دل کی سیاہیاں دور ہونے لگتی ہیں. اگر چور بھی آیا ہے تو اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ خود ہی اندر سے تائب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ فوری طور پہ کرامتاً ایسا ہو گیا، بلکہ وہ نظر کا تصرف ہے جس کی بنیاد پہ اس چور کے اندر اپنے گناہوں کی حقیقت آشکار ہوئی اور پھر اس نے توبہ کی، اور پھر اس وجود کی برکت سے جو اخلاص کی بنا پر شیخ طریقت ہے اور مرکز خانقاہ میں وہ تشریف فرما ہے، تو اس وجود کی برکت سے کہ اس کا اپنا وجود کامل ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جوہلا بھی صوفی بن سکتے؟ دیکھیں نا، امام حسن بصری تو احادیث میں محدث ہیں اتنے بڑے، تفسیر میں آپ نے بتایا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہ مفسر تھے اتنے بڑے، اور قرآن و حدیث کے علوم اور معرفت کے علوم اتنے ان سے زیادہ ہیں. آج کل تو میں نے دیکھا بعض لوگ کلمہ نہیں صحیح پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ درجے عمل والوں کے لیے ہیں. قرآن شریف کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اگر میں حافظ نہیں ہوں لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، والذین اوتوا العلم درجات للذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے لیے درجے ہیں. یہ دونوں آیتیں آپ ملا کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے درجات صرف صاحبان علم اور صاحبان عمل کے لیے ہیں.
پہلی بات. دوسری بات قرآن مجید میں غازی صاحب قبلہ اگر آپ دیکھیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل یہ درجات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا علم اور عمل مکمل ہے. دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی علم جاننے کو نہیں کہا گیا. بہت سارے صاحبان علم کو قرآن مجید نے کہا یہ جاہل ہیں. اچھا اس علم کو علم کہا ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہے. سبحان قرآن مجید کا تصور ہے علم پلس عمل دونوں جمع ہوں تو علم بنتا ہے، ورنہ علم نہیں ہے. ورنہ ابو جہل کو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہو رہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک تو وہی ہے. قرآن مجید علم کہتا ہی اس کو ہے جس میں عمل شامل ہو. اب صوفی کون ہوتا ہے؟ جو علم اور عمل کی انتہا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی تعلیمات کیا آپ خاموش ہی بیٹھے ہوں تو اس سوال کا جواب ہے کہ جاہل آدمی صوفی نہیں ہو سکتا. ایک مشکل سوال آ گیا جی ذہن میں کہ امام حسن بصری سے آگے چشتی بھی یہیں سے شروع ہوئے، قادری بھی اسی سے ہوئے، سہروردی سے، ابو العلائی اور سلسلہ مولویہ اور حلواتیہ اور جتنا ہے رفاعیہ وغیرہ وغیرہ سلاسل سارے، نشائیہ کہیں شاہ جی ناراض نہ ہو جائے. یہ سارے امام حسن بصری سے اتنے سلاسل، بندہ ایک سلاسل اتنے. غازی صاحب عرض ہے کہ دیکھیں جتنا آپ اوریجن کے قریب ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی جامعیت ہوتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے. جتنا لائٹ دور ہوتی جائے گی شعاع پھیلتی جائے گی، اور جتنا کوئی دور کھڑا ہوگا اوریجن کی کم شعائیں اس پہ پہنچ رہی ہوں گی. اچھا جتنا قریب ہوگا اس پہ زیادہ شعائیں پڑ رہی ہوں گی. اصولی سی بات ہے. ٹھیک. دور نبوت کے جتنے لوگ قریب تھے ان کی ذاتیں شخصیات اتنی جامعیت کی حامل تھیں. ٹھیک. اب اس جامعیت میں جتنے انفرادی خصائص شامل تھے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا وہ اسپیشلائزیشن میں تخصصات میں ڈل کے مختلف طبقات اور افراد کے اندر منتقل ہوتی گئیں. ٹھیک. یہ جتنے سلسلے آگے بنے علاقہ، زمانہ، مزاج اور افتاد طبع کے بدلنے سے بنے. ٹھیک. کیونکہ ہر زمانے کی اپنی ضرورت ہے. اب میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسلام جب اسلام افریقہ میں گیا تو اس نے وہاں تذکر کو عام کیا. ایشیا میں آیا کیونکہ وہاں جادو بہت تھا افریقہ میں. ایشیا میں آیا توحد کو عام کیا، یا شرک پرستی بہت تھی. ٹھیک ہے. جہاں بھی گیا، اسپین میں گیا تجرد کا شکار ہوا تو وہاں ختم ہوگی، مسلمانی ختم ہو گئے. یعنی اسلام جس خطے میں گیا اس مزاج کے مطابق اس نے روحانی نظام بھی وضع کیا. واہ. اس کے اوریجن شروع میں جب آپ دیکھیں گے تو ان شخصیات کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے، ان شخصیات کا مقام اتنا بلند اور جامع ہے کہ وہاں پہ وہ سب کچھ موجود ہے. جی ڈاکٹر نوید حسن آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تصوف جو ہے یہ قلبی طہارت کا نام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو نہیں پا سکتے، نہیں چھو سکتے مگر وہ جنہیں پاکیزہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک، جنہیں طہارت عطا کر دی گئی. اب وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی طہارت عطا کرتا ہے. جب وہ طہارت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کتابیں نہ بھی پڑھے تو اس کے دل پر انوار الہیہ کا انعکاس ہوتا ہے اور اس کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا الا عبادہ کا منہم المخلصین، کہ وہ لوگ جن کو مخلص کر دیا گیا ہے، جو اس درجے کو حاصل کر چکے ہیں، ان پر شیطان کے جو حملے ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سارا جو پروسیس ہے یہ فضل الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ایک آدمی چاہے کہ وہ خود زور آزمائی کر کے صوفی بن جائے یا سجدے کی بجائے سجادے سے اپنے آپ کو پیر ثابت کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علم حاصل کیا ہوا تھا اس کی بنیاد پر وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور عارف تھے. یہ وہ علم ہے جو ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے. اس کے چشمے باطن سے پھوٹ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. جس نوعیت کا بھی کوئی سوال لے کر آئے گا اس کی تسلی ہوگی، باطنی علم سے اس کی تسلی ہوگی. تو ایک آدمی نے اس زمانے کے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے افضل کیسے ہیں، کہ ہم بھی تو بزرگ ہیں لیکن ان کا مقام ہم سب سے بلند ہے، اور جو بھی نام لیتا ہے خواجہ حسن بصری کا لیتا ہے اور انہی کی طرف دیکھتا ہے. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ہم ان کے علم کے محتاج ہیں. ہم میں سے ہر شخص ان کے علم کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اور وہ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں. وہ علم کے اس درجے پر ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک، تو یہ مقام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف اور بزرگی کے اس مرتبے تک پہنچا دیا کہ قیامت تک جب تک تصوف باقی رہے گا ان کا فیضان چلتا رہے گا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو چشتیہ اور قادریہ سلاسل ہے نا، آگے ان کی برانچز ہیں جن میں حضرت امام کا نام آتا ہے، لیکن پوری دنیا میں بہت سارے سلاسل تھے جو اب ناپید ہو چکے ہیں، ان سب میں حضرت خواجہ حسن بصری کا فیضان موجود تھا۔ ٹھیک، اچھا جی شاہ صاحب، یہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت اب ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چونکہ آپ کی نگاہ فیض جو تھی اس سے تمام خصائص آ جاتے تھے، لیکن اس دور میں بھی کوئی صحابی جو ہے وہ زہد و ورع میں بہت آگے ہے طبیعت میں، باقی خصائص جو ہے پیچھے رہ گئے، کوئی شجاعت میں ہے، کوئی عدالت میں ہے، کوئی فقہ میں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو آگے جب چلتے گئے تو پھر مزاجوں کے مطابق یہ سلاسل بنتے گئے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ دائمی ہیں، اور کسی بھی وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان تزکیے کے سلاسل ہیں وہ کبھی بھی نہیں رکتے۔ البتہ یہ ہے کہ افراد بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہتی ہیں، اور وہ افراد کی برکت سے آگے منتقل ہوتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جو بھی کچھ حاصل کرتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تقسیم لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ حسن بصری کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بس اب تو وہ اللہ سے واصل ہو گیا، اللہ ہی سے اس کا واسطہ رہا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کی بنا اور دین کی انتہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ختم نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی شخص وصال باللہ میں کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، محتاج رہے گا، محتاج رہے گا اسی طرح۔ اگر اس کا تعلق نہیں بنتا، قلبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بنتا تو وہ بندہ دین نہیں حاصل کر سکتا، نہ دین پہ قائم رہ سکتا۔